ابھی نشان صاحب سوسخانی کا فریضہ انجام دے رہے تھے اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے مرثیہ پیش کر رہے تھے۔ آج 28 صفر ہے۔ ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد امجد کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام جناب صدرہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً بڑے تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں، سفر کی آخری تاریخیں۔ بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کریں، یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کریں، ستم کے منہ پر تماچا ہے یہ عزاداری، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ یہ مجالس کا سلسلہ جو آج 26 ستمبر سے 5 مجالس کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے، جو ہمارے بڑے بھائی سید عرفان نقوی صاحب کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہیں۔ یہ بڑی اہم مجالس کئی لحاظ سے ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس مجلس کو سید علی نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کی اس حوالے سے بھی ابھی کچھ گفتگو ہوگی کہ ان کی شخصیت یقیناً قابل فخر ہے قوم کے لیے۔ عرفان صاحب جو شیعہ کالج لکھنؤ میں بحیثیت پرنسپل ان کی تعلیمی خدمات، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اداروں میں ان کی تعلیمی خدمات رہیں۔ یہ ذکر میں اس لیے کرتا چلوں کہ وہ اپنے ڈسپلن اور اپنے اصول کی وجہ سے ہر جگہ اپنی پہچان چھوڑتے رہے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے یہی کیا کہ 8:30 بجے کا جب مجلس کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے 8:30 بجے مرثیہ کا شروع کرا دیا تھا، یعنی سوسخانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہمارے کیا کریں، قوم کی عادت ہو گئی ہے، مومنین کی وہ عادت ہو گئی ہے، کچھ کوشش بھی کرتے ہیں ٹائم پر پہنچنے کی تو پھر منتظمین کچھ لیٹ کر دیتے ہیں، تو یہ مجبوریاں ہیں۔ قلب صادق صاحب چلے گئے اس دنیا سے، ان کی پوری کوشش رہی کہ مجلس وقت پر ہونی چاہیے، لیکن بہرحال دعا ہی کر سکتے ہیں کہ خدا کرے کہ وقت کی پابند ہو جائے قوم، اور یہ سلسلہ باقاعدہ ہم جو وقت جس مجلس کے لیے ہو یا جس پروگرام کے لیے بھی ہو اس وقت کے اندر ہی پروگرام کا شروع ہونا اور اختتام ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ میں نے تو اس لیے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آج پہلی مجلس، لیکن عرفان صاحب نے اپنی میزبانی کا فریضہ انجام دیا کہ اسے جو وقت کہا تھا اس پر شروع کر دی۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بھی آج کی تاریخ اہم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو۔ یہ شعر میں نے اپنے خود سے مخاطب ہو کر کہا ہے، لیکن یہ پیغام جہاں تک بھی جائے، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، تب محمد کا تذکرہ کرنا، اور جب سنا کرنا سیرت احمد، جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا۔ یقیناً یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے ہمارے لیے کہ جو ہم سال بھر میں یہ ایام جو 2 مہینے 8 دن ہم مجلس سے میں منعقد شرکت کرتے ہیں اور ممبر سے مسلسل درس دیا جاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں ان ایام میں خصوصی طور سے یہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی
چینجز آئے، کتنی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. بہرحال امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ تاریخ ہے، تو چند اشعار بالکل تازہ سماعت فرما لیجیے. نفذ آپ دیکھیے گا. عرض کیا ہے کہ اب کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسن کا ہے. ڈاکٹر صاحب اب کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسن کا ہے. کئی چینل بھی مسلسل یہ لائیو دکھا رہے ہیں. میں خاص طور سے یہ بھی کہنا چاہوں گا جہاں جہاں بھی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، آئیے تشریف لے آئیے آگے، اس سے جڑتے چلے جائیں، اور آپ لوگ جو باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. اب کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسن کا ہے. اب کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسن کا ہے. محبوب جو خدا کا ہے نانا حسن کا ہے. محبوب جو خدا کا ہے نانا حسن کا ہے. اب کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسن کا ہے. محبوب جو خدا کا ہے نانا حسن کا ہے. اور کس طرح صلح کر کے مٹایا جہاں سے شر. کس طرح صلح کر کے مٹایا جہاں سے شر. جس کی نہیں مثال وہ نامہ حسن کا ہے. جس کی نہیں مثال وہ نامہ حسن کا ہے. جس کی نہیں مثال وہ نامہ حسن کا ہے. اور دین خدا کو جس نے عطا کی ہے زندگی. دین خدا کو جس نے عطا کی ہے زندگی. جس کا حسین نام ہے بھیا حسن کا ہے. دین خدا کو جس نے عطا کی ہے زندگی. جس کا حسین نام ہے بھیا حسن کا ہے. جس کا حسین نام ہے بھیا حسن کا ہے. اور ابن علی کو دیکھ کے کہتے تھے یہ ملک. ابن علی کو دیکھ کے کہتے تھے یہ ملک. یہ عکس مصطفیٰ کا ہے چہرہ حسن کا ہے. یہ عکس مصطفیٰ کا ہے چہرہ حسن کا. یہ عکس مصطفیٰ ہے کہ چہرہ حسن کا ہے. اور جو موت کا بتاتا ہے، جو موت کا بتاتا نظر آیا ذائقہ. جو موت کا بتاتا نظر آیا ذائقہ. کرب و بلا میں دیکھیے بیٹا حسن کا ہے. جو موت کا بتاتا نظر آیا ذائقہ. کرب و بلا میں دیکھیے بیٹا حسن کا ہے. کرب و بلا میں دیکھیے بیٹا حسن کا ہے. اور ان میں نہیں ہے فرق ذرا سا بھی جان لو. ان میں نہیں ہے فرق، ان میں نہیں ہے فرق ذرا سا بھی جان لو. جو ہے حسین کا وہی رتبہ حسن کا ہے. جو ہے حسین کا وہی رتبہ حسن کا ہے. اور جنت میں مجھ کو جانے کو کافی ہے بس یہی. جنت میں مجھ کو جانے کو کافی ہے بس یہی. رضواں کہے گا چاہنے والا حسن کا ہے. رضواں کہے گا چاہنے والا حسن کا ہے. رضواں کہے گا چاہنے والا حسن کا ہے. اور ممکن نہیں سلیم بھٹک جائے دین سے. ممکن نہیں سلیم بھٹک جائے دین سے. یہ چل رہا ہے جس پا وہ رستہ حسن کا ہے. یہ چل رہا ہے جس پا وہ رستہ حسن کا ہے. یہ چل رہا ہے جس پا وہ رستہ حسن کا ہے. یہ چل رہا ہے جس پا وہ رستہ حسن کا ہے. اب کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسن کا ہے. محبوب جو خدا کا ہے نانا حسن کا ہے. یقیناً یہ تاریخ بڑی اہم امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے اور ان کے نانا کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہے. اسی لیے یقیناً مومنین کچھ زیادہ مصروف بھی ہیں. آج کچھ جگہوں پر جلوس تابوت بھی نکالا جا رہا ہے اور جگہ جگہ مجالس منعقد کی جا رہی ہیں. لیکن یقیناً اگر ہم کچھ مومنین بھی کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو یہ پورا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے ہر مومن. میں نے جیسے کہا کہ آج کی مجلس میں جو خصوصی ذاکر اہل بیت جناب سید علی نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. ان کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. بی ٹیک کی ڈگری IIT روڑکی سے حاصل کی. اس کے بعد کنسلٹنٹ
WTW اور ڈائریکٹر اربن بازار، فاؤنڈر البازار کے ہیں۔ ان کے بڑے تجربے ہیں اور بڑے ہونہار ہیں یہ محترم علی عباس صاحب۔ میں جتنا بھی ان کی تعریف کروں کم ہے، یا اس کا اندازہ آپ کو ان کی تقاریر سن کر بھی ہوگا، لیکن آج کی مجلس تحت العز خوانی کی مجلس ہے۔ تحت العز خوانی کے حوالے سے بھی میں یہ کچھ آپ سے بات گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہمارے پاس وقت بھی ہے تھوڑا سارا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ مرثیے کے حوالے سے ہم اردو مرثیے کے حوالے سے اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو 500 سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے جو اردو مرثیے کی ہے، لیکن اگر ہم دیگر زبانوں میں دیکھیں تو یہ فارسی اور عربی میں زبان میں جو یہ مرثیہ کہا جا رہا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد مرثیہ کہا جانے لگا عربی میں، اور یہ مرثیہ ہی ہے جس کے لیے شاعر اہل بیت کو ہمارے امام نے حکم دیا کہ ممبر پر جا کر مرثیہ پیش کریں۔ یہ مرثیے کی فضیلت سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ اب وہ مرثیہ، جب اردو مرثیہ کے 500 سال کی تاریخ جب لکھی گئی تو اس میں ایک اہم کام انجام دینے والی ایک اہم شخصیت ہمارے بیچ اس وقت اس مجلس میں بھی موجود ہیں، سید اختر عباس نقوی صاحب۔ اختر نقوی صاحب کے بارے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ان کی اپنی ذمہ داری جو حکومت نے انہیں دی تھی، وہ اپنے فوج میں رہتے ہوئے وہ ذمہ داری انہوں نے اپنی انجام دی، لیکن یہ بڑا کام انجام دیا کہ اردو مرثیے کے 500 سال ایک اہم کتاب جو تقریباً 600-700 صفحات کی کتاب ہے، وہ انہوں نے منظر عام پر لائے، اور اس میں اس دور کے جو مرثیہ کہنے والے لوگ ہیں ان کے مراثی بھی اس میں شامل کیے۔ یہ بھی بہت اس کتاب میں حسن بڑھا دیا انہوں نے، اور اسے اگر پڑھا جائے، اس کا مقدمہ پڑھا جائے تو پورا مرثیے کی تاریخ، مرثیہ کب سے کہا جا رہا ہے، مرثیے میں کون کون سے کریکٹر ہوتے ہیں، کربلا سے کے حوالے سے شخصی مرثیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن مرثیہ خصوصی طور سے کربلا سے ہی جوڑا گیا ہے۔ تو اس میں کربلا میں جو کریکٹر رہے ہیں، جو شہید ہونے والے ہیں، کس نے کس کو شہید کیا، وہ تمام چیزیں اس میں مقدمے میں پیش کی گئی ہیں۔ تو اس لیے اس کتاب کی اہمیت بہت ہے۔ اس کتاب کو منظر عام پر آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ جگہ جگہ سے ان کے پاس فون آ رہے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ میری بھی تھوڑی سی اس میں کوشش رہی کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو اس کتاب کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ لوگ بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اردو مرثیے کی تاریخ۔ اب اگر ہم اسے دیکھیں کہ جو کلاسیکل مرثیہ جو ہم سنتے آئے ہیں، میر تقی میر یا مرزا دبیر کا، یا اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بہت سارے مرثیہ خواں ہوئے ہیں، چھنو لال دلگیر غیر مسلم مرثیہ خواں ہوئے ہیں جنہوں نے بڑے اچھے اچھے مرثیے کہے ہیں۔ ان کے مرثیے آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ ہمارے امروہہ میں تو 20 چیلم کو چھنو لال دلگیر کا مرثیہ ہی صرف صبح سے شام تک پڑھا جاتا ہے۔ قید سے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے، چھنو لال دلگیر کا ہی ایک سلام ہے، سلام آخر سلام خاک نشینوں بسوگواروں کا۔ دیکھیے عزاداری جب ہوتی ہے پوری دنیا میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے چھنو لال دلگیر کا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان سے تعلق رکھنے والے یہ اہل ہنود میں ایسے ایسے شاعر ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ایسا کلام کہا ہے۔ تو یہ مرثیہ اس میں بہت لمبی فہرست ہے کہ اگر میں ذکر کروں کلاسیکل مرثیہ کہنے والوں کی کہ جنہوں نے، لیکن اس زمانے میں مرثیہ خصوصی طور سے شہادت امام حسین و شہادت شہدائے کربلا کے حوالے سے کہا جاتا تھا، یعنی اس میں زیادہ تر بیان ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جو جنگ کا منظر پیش کیا جاتا تھا وہ ایک الگ انداز تھا، لیکن جس انداز سے وہ شاعر کہتا تھا وہ کلام، اس زمانے میں تحت العز خوانی میں اس کلام کو پڑھنے والی کی مہارت رکھنے والے بھی کچھ شخص تھے جو ممبر پر اس کی ادائیگی اس انداز سے ہی کیا کرتے تھے کہ جس انداز سے شاعر نے وہ نظم کیا ہے۔ یعنی وہ بند اگر جنگ کا ہے تو وہ جنگ کا منظر اس انداز سے تحت العز خواں پیش کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ نظروں کے سامنے یہ سین دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے وہ مجالس بڑی زبردست مجالس ہوا کرتی تھیں، لیکن اب کیا کریں، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اردو زبان اب بہرحال
جس حال میں بھی ہے سب کی نظر میں ہے، تو وہ الفاظ بھی اب سمجھنے والے نہیں رہے جو اس میں مرثیے میں زیادہ تر استعمال ہوئے، تو اب چاہتے ہیں کہ اسے آسان زبان میں کہی جائے، تو اب جدید مرثیہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اس میں ایک خاص بات یہ اور ایڈ ہو گئی کہ مقصد امام حسین کو بھی ایڈ کیا گیا، جس میں مختلف بڑے اچھے مضامین آ رہے ہیں سامنے، حسین اور زندگی، حسین اور وقت عصر حاضر، یعنی بہت سارے عنوانات ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں اور بڑا اٹریکشن ہے ان میں، تو یہ مرثیے اب جدید مرثیے کہے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ تحت الوصف خوانی کا فن ایسا تھا کہ جگہ جگہ بستیوں میں بڑے اچھے پڑھنے والے موجود تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب کم ضرور ہیں لیکن فرش ازائش سے خالی نہیں ہے۔ علامہ قمر سرسوی صاحب کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا اس مجلس میں، کیونکہ آج کی اس مجلس کے جو بانی ہیں عرفان صاحب، ان کے وہ والد بزرگوار تھے، اس لیے نہیں کر رہا یہ ذکر کہ ان کے والد تھے، لیکن وہ ایک بہت اچھے شاعر اہل بیت تو تھے ہی، لیکن تحت الوصف خوانی کے فن میں جو ان کا مقام تھا اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ آس پاس کی بستی ہی نہیں بلکہ دور دراز تک علامہ قمر صاحب کا مرثیہ سننے لوگ دور دور تک جاتے تھے۔ یہ فن یقیناً اس خانوادے سے جب چلتا ہوا آیا ہے، تو عرفان صاحب کے فرزند جناب علی صاحب اس مرثیے کو اپنے خوبصورت انداز میں پیش کریں گے۔ میں نے صرف یہ بات اس لیے کہی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بہن جو ہمارے بھائی سامنے نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً جو خواتین کا انتظام ہے وہاں یقیناً بچیاں بھی ہوں گی، تو یہ بات وہ لوگ بھی سمجھیں کہ تحت الوصف خوانی کیا ہوتی ہے اور یہ مرثیہ کس انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں اس لیے میں نے بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں باب العلم میں بھی کچھ مجلسیں تو ہوئی ہیں تحت الوصف خوانی کی، لیکن جدید مرثیہ پڑھا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈاکٹر عظیم امروی مرحوم کا مرثیہ پڑھا، لیکن وہ جدید مرثیہ پڑھنے کے لیے اس فن کی ضرورت نہیں ہے جو اس کلاسیکل مرثیے کے لیے خاص طور سے ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے تو دستور شہادت، یہ مرثیہ آج آپ سماعت فرمائیں گے ہمارے ذاکر اہل بیت جناب سید علی نقوی صاحب سے۔ اور یہ اس مرثیے کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ مرثیہ 130 سال پرانا مرثیہ ہے، اور 130 سال پہلے کہا گیا یہ مرثیہ کس انداز سے پڑھیں گے اسے آپ سماعت فرمائیں گے علی صاحب سے، کیونکہ یہ مرثیہ نہ صرف یہ کہ اتنا قدیم ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی بتاتا کر چلوں کہ یہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اسی خانوادے کا یہ کہا ہوا مرثیہ بھی ہے۔ تو یہ مرثیہ آج آپ سماعت فرمائیں گے علی صاحب سے۔ تو میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ کا میں نے کافی وقت لے لیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کے ذاکر اہل بیت جناب سید علی نقوی صاحب کے حضور پہنچوں اور ان سے درخواست کروں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں یہ مرثیہ پیش کریں۔ ایک بار اور بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے ذرا، اللہم صلی علی محمد۔